السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دبئی کی حالت اس وقت بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ اسکرین پر کچھ ویڈیوز فوٹوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دبئی میں کروڑ پتی آدمی ہے جو اپنی کروڑوں کی گاڑی پر بیٹھ کے کیلے کھا رہا ہے، کیونکہ اس کی گاڑی چل نہیں سکتی اور یہ کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ کروڑ روپے کی گاڑیاں آپ کو سڑکوں پر پانی میں بہتی ہوئی نظر آ جائیں گی، جس کو لینے کا خواب بڑے بڑے پیسے والے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسکرین پر کہ کس طرح سے دبئی کا سب سے بڑا مال ایک ندی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس میں پانی پانی نظر آ رہا ہے، دکانوں میں پانی ہی پانی، ایئرپورٹ پر پانی، میٹرو اسٹیشن میں پانی، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے۔ یہ آپ دیکھیں دبئی کا سب سے بڑا مال، اس کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ کروڑوں روپے کا دبئی کے وہ اپارٹمنٹ جس کو لینے کا خواب پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کا فرنیچر آپ دیکھیں کس طرح سے اڑ رہا ہے، جیسے بچوں کے کوئی کھلونے ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کے غضب کی یہ نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ آپ دیکھیں پانی میں یہ جو دو گاڑیاں آپ کو کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا، یہ کوئی چھوٹی موٹی گاڑیاں نہیں ہیں، یہ فراریز ہے جس کو لینے کا خواب بڑے بڑے کروڑ پتی دیکھتے ہیں۔ اور میرے خیال میں 30-40 کروڑ روپے کی یہ دو گاڑیاں ہوں گی، صرف دو گاڑیاں پانی میں کس طرح سے یہ پڑی ہوئی ہیں۔ دبئی میں چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ آپ ریگستان کی جو سواری کرنے کے لیے لوگ جو ہے نا جاتے ہیں، وہاں بھی پانی ہے، ہر جگہ پانی ہے، پانی ہی پانی ہے بس۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت مجھے یاد آتی ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ضرور بے ضرور چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ کیوں چکھائیں گے بھائی چھوٹے عذاب کا مزہ؟ اللہ تعالیٰ چھوٹا عذاب یعنی دنیا کا عذاب کیوں دے گا؟ کیوں دیتا ہے اللہ؟ اس طرح کے عذاب کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ طوفان کیوں آتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ سب کے سب واپس آ جائیں۔ کہاں واپس آ جائیں؟ اللہ کے راستے پہ واپس آ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلامی ممالک کی کیا حالت ہے۔ کہنے کو بس یہ اسلامی ملک ہیں، ورنہ حقیقت میں آپ دیکھیں تو ہر طرح کی بے شرمی بے حیائی ان ملکوں میں آج کل ہو رہی ہے۔ آپ دبئی چلے جائیں، آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ اسلامی ملک میں کھڑے ہیں۔ آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ جبے قبے پہنے ہوئے لوگ دل کے کتنے گندے اور کتنے میلے ہو چکے ہیں۔ دبئی کے جو برج خلیفہ ہوتا ہے نا، اس پہ جو ہے نا جب بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو اس پہ اسکریننگ ہوتی ہے، اس پہ جو ہے نا اس کو چلایا جاتا ہے۔ ظلم پر خاموشی اللہ کو سب سے زیادہ غصہ دلاتی ہے، اور جب ظلم پر خاموش رہنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک عذاب نازل کرتا ہے، عمومی عذاب۔ ظلم پر خاموش رہنا، چاہے جتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم پر اور گناہوں پر خاموش ہے تو جب عذاب ان گناہ کے کرنے والوں پر آئے گا تو اس اللہ والے پر بھی آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ جب گناہ ہو رہے تھے تم خاموش تھے نا، اس لیے۔ اس طرح سے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب عذاب آتے ہیں تو سب کے اوپر آتے ہیں، پھر اس میں دیندار ہوں بے دین ہوں سب لپیٹے میں آتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دیندار جو تھا یہ اس گناہ پر چپ کیوں تھا؟ اس گناہ پر اس نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ اس نے کچھ حرکت کیوں نہیں کی اس گناہ کو روکنے کے لیے؟ ظلم پر خاموشی، اسلامی ممالک کی خاموشی، تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹا عذاب ہے بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب کون سا ہے؟ آخرت کا عذاب۔ دیکھو اللہ کی نافرمانی مت کرو، دیکھو اللہ کے راستے سے ہٹو مت، دیکھو کفر اور شرک کی دنیا میں مت جاؤ، دیکھو بے شرمی بے حیائی اور اللہ کو غصہ دلانے والے کام مت کرو، دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں مت کرو۔ تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرو گے تو اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا کہ تمہاری اونچی اونچی بلڈنگز، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارا پیسہ، تمہاری طاقت، تمہاری پاور، تمہاری خوبصورتی کچھ کام نہیں آئے گی۔ آج ہم دبئی کو دیکھ رہے ہیں کہ دبئی جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے کہ دیکھو طاقت والا میں ہوں، قدرت والا میں ہوں، پاور والا میں ہوں، سرو شکتیمان میں ہوں جس کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں، کسی کی کوئی قدرت نہیں، کسی کی کوئی مجال نہیں۔ بڑی بڑی ٹیکنالوجیز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے غصہ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اس طرح سے آتے ہیں، اور جب اللہ کی قدرت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ دبئی کے اندر جو ہے نا وہ مصنوعی بارش، یعنی جہاں بارش نہیں ہوتی ہے تو ایک سائنس کا استعمال اور ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے جو ہے نا مصنوعی بارش ہوتی ہے، بناوٹی بارش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب قدرت سے کھلواڑ ہوگا تو پھر اس طرح کی مصیبتیں آئیں گی۔
اسی لیے اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں اگر کوئی دخل اندازی کرتا ہے تو پھر اس کو مصیبت ہی ملتی ہے۔ بہرحال ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات، اپنی طاقت کے چھوٹے چھوٹے نظارے اس لیے انسانوں کو دکھاتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ ہم سب کے سب اللہ کے رستے پر آ جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھیں، کیونکہ عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کی نافرمانیاں ہوتے ہوئے ہم دیکھیں اور ہمارے دل میں کوئی فکر پیدا نہ ہو، انسانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ہمارے دلوں پر کوئی احساس، ہمارے دل میں کوئی تکلیف ہی نہ ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کا جب غضب نازل ہوگا، عذاب آئے گا، تو ہم بھی اس میں لپیٹے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم دبئی کے لیے دعا کرتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے آنے والے عذاب سے دنیا کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔